نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين یا رب العالمین۔ ابھی تک ہم سورہ نور پڑھ رہے ہیں اور سورہ نور میں جہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی کہ زنا کی سزا کیا ہے اور بہتان کے کسی عورت کے اوپر لگانا اس کی سزا کیا ہے، اور پھر ہم نے حضرت عائشہ کا قصہ جو تھا وہ تفصیل سے پڑھا، اور اس کے بعد جو لاسٹ کلاس تھی ہماری اس میں وہ احکام اتارے گئے کہ ایک اسلامی معاشرے میں کس طریقے سے انٹریکٹ کرنا چاہیے مرد اور عورت کو، ایک دوسرے کے گھر جاتے ہوئے کس طریقے سے اجازت لینی چاہیے، عورتوں کو پردے کے احکام، مردوں کو نگاہیں نیچی رکھنا، عورتیں اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، پھر ایک محرم رشتوں کی لسٹ۔ تو یہ ساری جو طریقے ہیں جو ایک اسلامی معاشرے میں رائج ہونے چاہیے، جو ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہمیں میلز اور فیمیلز کو آپس میں کس طریقے سے انٹریکٹ کرنا چاہیے تاکہ وہ ایکسٹریم کنڈیشن پیدا نہ ہو، تاکہ یہ افیئرز اور پھر زنا تک بات نہ جائے۔ تو ہم نے ابھی وہ احکام اس سورہ میں اب تک پڑھے ہیں۔ آگے جو آنے والی آیتیں ہیں، جو آگے آج ہم انشاءاللہ آیا پڑھیں گے، آیت نمبر 35، یہ کافی مشہور آیت ہے، اس آیت نور بھی کہتے ہیں۔ تو اس سے اگلی جو چند آیتیں ہیں اس میں ہم دیکھیں گے کہ 3 طرح کے لوگوں کا ذکر ہوا ہے، کہ 3 ٹائپ لوگوں کے کیا ہوتے ہیں، کس طرح کا ریاکشن ہوتا ہے جب انہیں ان کے سامنے یہ ہدایت، یہ پیغام رکھا جاتا ہے دین کا۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري۔ اللہ نور ہے آسمان اور زمین کا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نور ہے آسمان اور زمین کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت آتی ہے اس نور کے ذریعے ہم وہ تمام چیزیں دیکھ سکتے ہیں جن کے مطابق ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ جو بلیک اینڈ وائٹ جس طرح سے ہمیں نظر آتا ہے کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے، وہ اس نور کی روشنی میں ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، یا اصل میں اس دنیا کی ہمارے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے اس کی اصل میں حقیقت ہے کیا۔ ورنہ آپ یہ خود سوچیں کہ انسان کے لیے یہ جاننا کیسے ممکن تھا کہ وہ کہاں سے سٹارٹ ہوا، جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں قرآن میں یہ بتاتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں کھنکھناتے ہوئے گارے کی مٹی سے پیدا کیا، پھر جب انسان میں روح پھونکی گئی پھر فرشتوں سے کہا گیا کہ سجدہ کرو۔ یہ جو ساری ڈیٹیلز ہیں ہمارے بارے میں، یا ہمارے ارد گرد جو فرشتے موجود ہیں، یا جو شیطان ہے جو کہ ہمیں ہر وقت بہکانے کی کوشش کرتا ہے اور ہم غلط کام کر بیٹھتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں، یہ خیر اور شر کی جو جنگ ہے یہ مستقل ہمارے سامنے ہو رہی ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو جو احادیث سے ہمیں فیوچر کی کئی باتیں، قرآن میں فیوچر کی کئی باتیں جو مکالمے ہیں جنت اور دوزخ کے، وہ ہمیں بتا دیے گئے ہیں جنتیوں اور دوزخیوں کے۔ تو یہ ساری چیزیں کیسے پتہ چلتی ہیں؟ یہ وہ ہدایت ہے، یہ وہ ہدایات ہیں، یہ وہ روشنی ہے، یہ وہ نور ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملا ہے۔ اس اللہ سبحانہ تعالیٰ نور ہے آسمان اور زمین کے، یہ ایک بہت مشہور آیت ہے اور اس میں بہت ساری تفاسیر آپ کو ملیں گی اس سورہ کی، لیکن جہاں پہ میں دیکھ رہی تھی انہوں نے اس آیت کو اس طریقے سے ایکسپلین کیا ہے۔ تو اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا۔ اس کی نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاک ہے۔ تاک پہلے زمانے میں ایک جگہ ہوا کرتی تھی، کیونکہ پہلے الیکٹریسٹی اس طرح سے نہیں تھی، تو وہ جگہ ایک دیوار کے اندر ایک اسپیس رکھی جاتی تھی جہاں پر کوئی روشنی کا کوئی چراغ، کوئی لیمپ، کوئی اس طرح کی چیز رکھی جاتی تھی روشنی کے لیے۔ جیسے ایک تاک ہے، اس میں ایک روشن چراغ ہے، ایک چراغ رکھا ہوا ہے، یعنی کہ جس کے اوپر جس کو لٹ کیا جاتا تھا۔ وہ چراغ شیشے کے فانوس میں ہے، اس کے ارد گرد شیشہ ہے، اور وہ شیشہ ایک چمکدار ستارے کی مانند ہے، مطلب وہ اتنا کلیئر اور اتنا صاف اور شفاف ہے جیسے ایک چمکتا ہوا ستارہ ہوتا ہے۔ تو یہ اصل میں جو مثال دی جا رہی ہے یہ انسان کے دل کی ہے،
کہ اس کے انسان کے اندر جو جو آپ کہہ رہے ہیں فطرت، جو سلیم فطرت ہوتی ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو برائیوں میں اور اس طرح کی چیزوں میں جانتے بوجھتے اپنے آپ کو غلیظ کاموں میں ملوث نہیں کر رہے ہوتے، غلط کاموں میں یا حرام کی کمائی میں، ان چیزوں میں ملوث نہیں کر رہے ہوتے، ایک صاف اور شفاف چمکدار ستارے کی مانند۔ يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار۔ وہ چراغ جلایا جاتا ہے زیتون کے ایک مبارک درخت سے جو نہ شرقی ہے یا نہ ہی غربی، یعنی کہ وہ ایک ایسا ٹری ہے، اس کے پھل کا تیل ہے، وہ ایسے ٹری کے پھل کا تیل ہے جو کہ نہ ہی بہت زیادہ ایکسٹریم مشرق کی طرف ہے، نہ ہی ایکسٹریم مغرب کی طرف ہے۔ وہ ایک ایسا ہے جو کہ انڈیویجولی کھڑا ہوا ہے اور اس کو چاروں طرف سے دھوپ، یعنی کہ چاروں طرف سے اس کو نشو و نما برابر مل رہی ہے، اس پھل کا وہ تیل نکالا گیا ہے۔ تو آپ یہ سوچیں کہ اس کی کوالٹی، اس آئل کی کوالٹی کیا ہوگی۔ وہ چراغ جلایا جاتا ہے زیتون کے ایک مبارک درخت سے جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، قریب ہے کہ اس کا روغن خود بخود روشن ہو جائے چاہے اسے آگ نے ابھی چھوا بھی نہ ہو۔ ایک عام تیل ہوتا ہے، آپ نے شاید دیکھا ہو دی کے اندر وہ کاٹن رکھ کر اور وہ تیل ڈالا جاتا ہے اور وہ آہستہ آہستہ تیل پکڑتا ہے، اور ایک ہوتا ہے جیسے پیٹرول یا ڈیزل ہے، وہ خود بخود تیار ہوتا ہے بھڑکنے کے لیے، یعنی کہ وہ جو روغن ہے، وہ جو تیل ہے، وہ اتنا پیور اور اس قدر خالص اور اس طرح سے اتنے پرفیکٹ طریقہ ہے۔ یہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وحی، ہدایت، یعنی کہ انسان کے اندر ایک روشن چراغ ہے، اور اس کا جو تیل ہے وہ وہی ہے۔ وہ روشن چراغ کیا ہے؟ وہ انسان کا دل ہے، وہ فطرت سلیم ہے اس کی، اور اس کو جب وہ تیل ملتا ہے، یعنی کہ جب وہ وحی اس کے پاس آتی ہے تو وہ ہر طرف نور، ہر طرف روشنی کر دیتی ہے۔ یہ بہت ہی خوبصورت مثال ہے، جیسے کہ آپ یہ دیکھیں کہ حضرت ابو بکر کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جس کے سامنے بھی یہ دین کی بات، اسلام کا پیغام رکھا تو اس نے تھوڑی بہت ہیل و حجت کی، لیکن حضرت ابو بکر نے بالکل نہیں کی اور انہوں نے فوراً ایکسیپٹ کر لیا۔ تو وہ ایک پیور ہارٹ، اور اس کے پاس جب اس طرح سے وحی الہی آتی ہے، جب وہ پیور پیغام اس کے پاس آتا ہے تو وہ ہر طرف ایک دم سے روشنی بھڑک اٹھتی ہے، مطلب ایک دم سے وہ اس پیغام کو قبول کرتا ہے اور پھر روشنی ہی روشنی ہوتی ہے۔ کتنی خوبصورت مثال ہے یہ۔ آگے چلتے ہیں۔ نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم۔ روشنی پر روشنی، نور علی نور، روشنی پر روشنی، یعنی کہ ایک تو وہ پیور ہارٹ بھی تھا، فطرت سلیم بھی تھی، اور اس کے اوپر سے وحی الہی، وہ پیور تیل جو ہے وہ بھی آ گیا۔ روشنی پر روشنی، اللہ ہدایت دیتا ہے اپنے نور کی جس کو چاہتا ہے، اور اللہ یہ مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کی رہنمائی کے لیے، جبکہ اللہ تو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، ہمیں سمجھانے کے لیے یہ خوبصورت مثالیں بیان کی جاتی ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال۔ اس کے نور کی طرف ہدایت پانے والے ان گھروں میں پائے جاتے ہیں جن کے متعلق اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کو بلند کیا جائے، یعنی کہ مسجد ہے، یعنی کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں۔ اس نور کی ہدایت پانے والے ان گھروں میں پائے جاتے ہیں، یعنی کہ وہ لوگ مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں، جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں، جن کے متعلق اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کو بلند کیا جائے اور ان میں اس کا نام لیا جائے۔ وہ تسبیح کرتے ہیں اللہ کی ان مساجد میں صبح و شام، یعنی کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ان گھروں کو آباد رکھنے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اس ہدایت کے نور کو لیتے ہیں۔ رجال لا تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار۔
وہ جوان مرد جنہیں غافل نہیں کرتی کسی قسم کی کوئی تجارت یا خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے، یعنی کہ ان کی جو ٹاپ پرائیورٹی ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد ہوتی ہے۔ وہ اس چیز کے اوپر، وہ یہ چیزیں، ان کا کاروبار، ان کی جاب، ان کی چیزیں ان کو غافل نہیں کرتی۔ وہ جوان مرد جنہیں غافل نہیں کرتی کسی قسم کی کوئی تجارت یا خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے، نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے۔ یہ ساری چیزیں اپنے کسی نقصان، نفع نقصان کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہوتے، یا اپنی کاروبار کے بارے میں، یا اپنے آفیسز کے بارے میں، ان چیزوں، یہ سارے کام جو کہ بہرحال ضروری ہیں، ایک معاش کا ذریعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کے لیے بنایا ہوا ہے، لیکن یہ پرائیورٹی نہیں ہوتی ان کی پرائیورٹی ہوتی ہے اللہ کے ذکر، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، یہ ان کی پرائیورٹی ہوتی ہے۔ باقی ساری چیزیں بالکل ہیں، 100% ہے، لیکن سیکنڈری ہیں۔ اس سب کچھ کے باوجود بھی وہ لرزہ اور ترسا رہتے ہیں، مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے رہتے ہیں، یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد وہ لرزہ اور ترسا رہتے ہیں۔ ایک بہت ہی خوبصورت ایٹیٹیوڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے کہ جو لوگ دین سے جڑ جاتے ہیں نا، جو لوگ دین سے جڑ جاتے ہیں، ان کا ایک ہمبل ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، ان میں کوئی تکبر نہیں ہوتا، ان میں کوئی غرور نہیں ہوتا کہ وہ تو بڑے اچھے مسلمان ہیں، یا وہ کوئی دنیا چلا رہے ہیں۔ کچھ لوگ ایسی جاب کر رہے ہوتے ہیں جنہیں لگتا ہے کہ بس ہمارے بغیر تو یہ دنیا چل ہی نہیں سکتی، یا کسی اور کام میں اس طرح سے یا کوئی ایسی کوئی خاص ایجوکیشن انہوں نے حاصل کی ہے جنہیں لگتا ہے کہ جی ہماری وجہ سے سب کچھ چل رہا ہے۔ حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو اصل مومن ہیں، جن کو ہدایت کا نور ملتا ہے، ان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ وہ انتہائی ہمبل ہوتے ہیں۔ اور وہ ہمبل کیوں ہوتے ہیں؟ وہ لرزہ اور ترسا رہتے ہیں اس دن کے تصور سے جس دن الٹ جائیں گے دل اور نگاہیں، یعنی کہ وہ حساب کے دن، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جس دن کھڑا ہو کے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اس دن سے وہ یہ تمام چیزیں کرنے کے باوجود ڈرتے رہتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی خوبصورت ایٹیٹیوڈ بتایا جا رہا ہے ہمیں ایک مومن کا، ایک مسلمان کا تھاٹ پروسیس کیا ہونا چاہیے۔ کیا وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اپنے آپ کو بہت ہی کوئی بڑی چیز سمجھنے لگ جاتا ہے، یا وہ ہمبل رہتا ہے، وہ لرزہ اور ترسا رہتے ہیں اس دن کے تصور سے جس دن الٹ جائیں گے دل اور آنکھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی وحشت سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی خوف سے، اس دن کی سختیوں سے بچائیں، اللہم آمین۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ جوان مرد جنہیں غافل نہیں کرتی کسی قسم کی کوئی تجارت یا خرید و فروخت، یعنی کہ جو مرد ہیں وہ ان چیزوں کو جو ہے ان کی ٹاپ پرائیورٹی جو ہے وہ دین ہے، یا پھر وہ مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں۔ تو اس لیے میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک یہ واقعہ شیئر کرنا چاہوں گی، اور اس کے ساتھ ایک دعا بھی ہے۔ حضرت جویریہ کے بارے میں ہے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت اپنے گھر سے کے باہر تشریف لائے جب وہ اپنی عبادت گاہ میں فجر کی نماز پڑھنے میں مصروف تھیں، یعنی کہ وہ فجر کی نماز پڑھ رہی تھی حضرت جویریہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ۔ وہ دوپہر میں واپس آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے جبکہ وہ فجر کی، آپ سوچیں، نماز پڑھ رہی تھی، اور جب وہ واپس آئے، وہ دوپہر میں واپس آئے اور وہ ابھی تک وہیں بیٹھی تھی، یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو صحابیات ہیں وہ عبادت کتنی زیادہ کرتی تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فجر کی نماز پڑھتے ہوئے چھوڑ کے گئے ہیں، اور وہ وہیں پر بیٹھی ہوئی ابھی بھی عبادت کر رہی ہیں جب وہ واپس آئے دوپہر کے وقت۔ یہ شو کراتا ہے کہ صحابیات بالکل ایک اطاعت شعار بیوی ہونے کے باوجود اور اپنے گھر کے کام کاج کرنے کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کتنی زیادہ کنیکٹڈ تھیں، کتنی عبادت میں مشغول رہتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، جب سے میں نے تمہیں چھوڑا ہے تم اسی سیٹ پر، تم اسی جگہ پر بیٹھی ہو؟ کہنے لگی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے آپ کے جانے کے بعد 3 مرتبہ 4 کلمات پڑھے، اور اگر ان کلمات سے تولا جائے جو آپ نے صبح سے پڑھے ہیں تو یہ ان سے زیادہ ہو جائیں گے۔ اور وہ الفاظ کیا ہے؟ مطلب میں نے 4 کلمات 3 دفعہ کہے ہیں، ان کا وزن جو ہے وہ آپ اتنی دیر سے جو عبادت کر رہی ہیں حضرت جویریہ، یہ ان سے زیادہ ہے۔ وہ کلمات کون سے ہیں؟
سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہ پاک ہے اور حمد اس کے لیے ہے۔ کس لیول کی پاکی اور حمد؟ اس کی مخلوقات کی تعداد کے مطابق، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاکی، ان کی حمد، ان کی ثنا اتنی زیادہ، ان کی تعریف اور ان کا شکر اتنا زیادہ جتنی کہ ان کی مخلوق کی تعداد ہے، اور ان کی رضا کے مطابق کہ اتنی تعریف ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اتنی پاکی بیان کہ جتنی کہ آپ راضی ہو جائیں، اور ان کے عرش کے وزن کے مطابق، عرش عظیم کے وزن کے مطابق اتنی تعریفی اور اتنی پاکی، اور ان کی حمد کے لیے اللہ کی اور ان کی حمد کے لیے الفاظ سیاہی کے مطابق، یعنی کہ جتنے اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، جتنی ان کی سیاہی ہے اس کے مطابق اتنی اللہ کی پاکی اور حمد۔ یہ بہت خوبصورت دعا ہے، اسے اگر آپ 3 دفعہ پڑھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ وہ جو آپ صبح فجر سے لے کر دوپہر تک کی جو آپ عبادت وہیں پہ بیٹھی ہوئی ایک جگہ پہ کر رہی ہیں، یہ اس سے زیادہ وزن رکھتی ہیں، یہ والے کلمات، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ آگے چلتے ہیں۔ ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب۔ اچھا، پیچھے بات ہو رہی تھی وہ لرزہ اور ترسا رہتے ہیں اس دن کے ڈر سے، تاکہ اللہ انہیں بہترین جزا دے ان کے اعمال کی، اور ان کو اپنے فضل سے مزید نوازے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے بغیر حساب کے۔ والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه۔ اور جو کافر ہیں، اب بھی آگے دوسرے ٹائپ کے لوگ، اور جو کافر ہیں ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے سیراب، یعنی کہ کچھ اعمال جو ہیں وہ اپنی مرضی سے کر لیے، بڑے اچھے اعمال کیے، ہمیں اپنے ذہن میں سوچ لیا، اور کچھ احکام جو ہیں وہ جو مشکل لگے وہ چھوڑ دیے، تو بین بین والا معاملہ چل رہا ہے، کچھ آپ اپنا لیے یا اپنی ہی طرف سے کچھ ایسے اعمال کرنے شروع کر دیے کہ ہاں ان پہ اللہ راضی ہو جائے گا، چاہے وہ قرآن اور سنت سے ثابت ہے یا نہیں۔ تو اور جو کافر ہیں ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے سیراب، کسی چٹیل میدان میں، پیاسا اسے پانی سمجھتا ہے یہاں تک کہ وہ جب اس کے پاس آیا، لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب۔ تو اس نے وہاں کچھ نہ پایا۔ مطلب اپنی زندگی میں وہ لوگ ایسے کام کرتے رہتے ہیں جنہوں نے لگتا ہے کہ ہاں ہم تو بڑے اچھے اور نیک کام کر رہے ہیں، ہم تو دنیا کے لیے بڑی بھلائی کر رہے ہیں، یا ہم اپنی ذات کے لیے بڑی بھلائی کر رہے ہیں، حالانکہ وہ چیزیں نہ قرآن اور سنت سے ثابت تھا، نہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کی جا رہی تھی، تو وہ بالکل سیراب کی طرح تھی، ایک ایسے جیسے ایک پیاسا جو ہے جب ان کے پاس جائے تو اس نے وہاں کچھ نہ پایا، البتہ اس نے اس کے پاس اللہ کو پایا، یعنی کہ ان کے سارے جو اعمال تھے انہیں کچھ بھی نہیں ملے، تو اس نے پورا پورا چکا دیا، اسے اس کا حساب، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ تھے دوسرے ٹائپ کے لوگ۔ اب آ رہے ہیں ایک تیسرے ٹائپ کے لوگوں کے بارے میں۔ أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعدها فوق بعد۔ یا بہت گہرے سمندر میں اندھیروں کی مانند اسے ڈھانپ لیتی ہو ایک موج، یعنی کہ اسے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، بس اپنی ذات، اپنی جسمانی قوت، اپنی نفسانی خواہشات، اپنے مال، اپنی دولت، اپنے پہ خرچہ، صرف اپنی زندگی، اور یہی زندگی ہے، بس اسی کو گزارنا ہے، اسی میں گھر ور، بس یہی سب کچھ ہے، اس کا کوئی نیکی اور اس چیزوں کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ تو وہ شخص کی مثال کیسی ہے؟ بہت گہرے سمندر میں اندھیروں کی مانند اسے ڈھانپ لیتی ہو ایک موج، اس کے اوپر ہو ایک اور موج، اس کے اوپر ہو بادل، اندھیری ہی اندھیرے ہیں ایک دوسرے کے اوپر۔ آپ یہ دیکھیں جیسے کہ ایک سمندر کے اندر، آپ لوگوں کو شاید معلوم ہو، اس بہت زیادہ اندھیرا ہوتا ہے، اور ایک شخص جو کہ اس اندھیرے میں ہے، اور اس کے اوپر ایک موج کے اوپر دوسری موج ہے، اور اوپر سے بھی جو موسم ہے وہ کلاؤڈی ہے، تو اندر بالکل ہی کوئی روشنی نہیں پہنچ رہی، تو وہ ہیں کہ جو بالکل ہی غرق ہوئے ہوئے دنیا میں، جن کو اپنی ذات کے علاوہ، اپنی خواہشات کے علاوہ اور کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔
إذا أخرج يداه لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. جب وہ اپنا ہاتھ نکالتا ہے تو اسے بھی نہیں دیکھ سکتا، مطلب اتنے گھپ اندھیرے میں ہے۔ اور جس کو اللہ نے ہی کوئی نور عطا نہ کیا ہو تو اس کے لیے کہیں کوئی نور نہیں، اس کے لیے کوئی پھر ہدایت ہی نہیں ہے، اس کے لیے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کیا کرنا ہے۔ وہ اتنے گھپ اندھیرے میں اپنے آپ کو اس نے اس دنیا کے اندر، اس دنیا کی خواہشات کے اندر اتنا غرق کر رکھا ہے کہ اس کے لیے تو کچھ اور بچتا ہی نہیں ہے، اسے تو اپنا ہاتھ بھی سجھائی نہیں دے رہا۔ یہ تھی ان تین ٹائپ کے لوگوں کے بارے میں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اب آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے یہ ایک قرآن کا طریقہ ہے بیان کرنے کا کہ مختلف طریقوں سے چیزوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی نشانیاں بتاتے ہیں۔ آیا کا مطلب ایک نشانی ہوتا ہے نا، کہ یہ آیت ہے، تو اس آیا کا مطلب ہے نشانی۔ تو مختلف طریقوں سے کبھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی قدرت کی کرشموں کے بارے میں ہمارا کی طرف اس طرف ہمیں سوچنے کے لیے کہتے ہیں، کبھی ہمیں لوگوں کی مثالیں بیان کی جاتی ہیں، کبھی ہمیں پرانے لوگوں کے قصے سنائے جاتے ہیں۔ تو مختلف طریقے سے ہدایت دینے کے مختلف یہ طریقے ہیں۔ تو اب آگے جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے، اور پروں کو پھیلائے ہوئے پرندے بھی؟ ہر ایک نے جان لی ہے اپنی نماز اور تسبیح، اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ یہ کتنی خوبصورت بات ہے، یہ وہی نور والی بات آ گئی۔ کبھی کوئی انسان یہ امیجن نہیں کر سکتا کہ کس طرح یہ پرندے، یہ پانی، یہ ہوا، یہ درخت، یہ پہاڑ، یہ تمام چیزیں، ہر مخلوق، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے جو کچھ آسمان اور زمین، تمام مخلوق جو ہیں زمین میں ہیں، اور پروں کو پھیلائے ہوئے پرندے بھی؟ ہم نہیں جانتے کہ یہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں۔ ہر ایک نے جان لی ہے اپنی نماز اور تسبیح، اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہر چیز ان کی تسبیح میں مشغول ہے۔ اس کائنات میں ہر چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اللہ عز و جل کی ہم تسبیح کر رہی ہے اور نماز پڑھ رہی ہے، پھر ہم کیوں نہیں پڑھتے؟ ہمیں جن کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے، ہم وہ لوگ جن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روح پھونکی ہے، ہم وہ انسان جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں سے سجدہ کروایا، نہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، نہ تسبیح کرتے ہیں، نہ ہم نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ کیا ہم ان جانوروں سے، باقی مخلوقات سے گئے گزرے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو مسخر کر دیا ہمارے لیے، انسانوں کو، اشرف المخلوقات انسانوں کو اس کام کے لیے چنا ہے کہ ان کو خلیفہ بنایا جائے۔ تو باقی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمام جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، وہ اور پرندے بھی، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح میں، ہر کوئی جانتا ہے کہ اس کی نماز اور تسبیح کا طریقہ کیا ہے۔ تو ہم اس چیز سے کیوں غافل ہیں؟ کیا ہم اس قابل بھی نہیں ہیں کہ ہمارا شمار ان جانوروں میں ہو یا ان پرندوں میں کسی اور مخلوق کے ساتھ ہو؟ وہ مخلوق اگر کر رہی ہے then why not us؟ ہم کیوں نہیں کر رہے؟ ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی بادشاہی، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ تمام بادشاہی، تمام جو مالک ہیں، جو بادشاہ ہیں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور ہم سب نے واپس لوٹ کے انہی کے پاس جانا ہے۔ ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ ہانک کر لاتا ہے بادلوں کو، پھر وہ انہیں آپس میں جوڑ دیتا ہے، پھر انہیں تہ بتہ کر دیتا ہے؟ جن لوگوں نے ہوائی سفر کیا ہوا ہے، جہاز،
پلین کا سفر کیا ہوا ہے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ جو پہاڑ ہیں وہ تہ بر تہ ہی ہوتے ہیں، ایک پہاڑوں کی ایک سوری جو بادل ہیں وہ تہ بر تہ ہوتے ہیں، ایک بادلوں کی لیئر ہوتی ہے، اس کے اوپر ڈفرینٹ لیئر ہوتی ہے، پھر اس کے ارد گرد جا کے ڈفرینٹ لیئر ہوتی ہے، وہ انہیں آپس میں جوڑ دیتا ہے، پھر انہیں تہ بر تہ کر دیتا ہے، تو تم دیکھتے ہو کہ بارش ان کے درمیان میں سے برستی ہے، مطلب وہ اکٹھے جڑ جاتے ہیں، ہیوی ہو جاتے ہیں، اور اللہ آسمان سے اس کے اندر کے پہاڑوں سے اولے برساتا ہے۔ آپ اگر کبھی اس کے بارے میں سرچ کریں کہ یہ جو اولوں کے بارے میں ہے، یہ اگلی آیت میں اس کے بارے میں تفصیل میں پڑھیں گے کہ یہ کتنے ڈینجرس ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک طرف بارش کا ذکر بھی کر رہے ہیں جو کہ ایک رحمت ہوتی ہے، اور دوسری طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جہاں پہ اولے برسائے جاتے ہیں۔ فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار۔ تو وہ پہنچاتا ہے ان اولوں کو جس پر چاہتا ہے، اور ان کا رخ پھیر دیتا ہے جس سے چاہتا ہے۔ ان کے بارے میں اگر آپ کبھی پڑھیں، جو ہیل اسٹارم، جو اولوں کے اولے پڑتے ہیں، اس سے باقاعدہ لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ یہ اتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں، آپ سمجھ لیں کہ ڈائریکٹ بلٹس کی طرح آتے ہیں۔ ونڈ اسکرین وغیرہ ٹوٹنے کا تو آپ نے عام سنا ہوگا، لیکن میں اس کے بارے میں پڑھ رہی تھی کہ ایک دفعہ انڈیا میں ایک اتنا بڑا اس کا طوفان آیا تھا، اولوں کی بارش اتنی سخت ہوئی تھی، تقریباً 250 لوگ اس میں مر گئے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تو وہ پہنچاتا ہے ان اولوں کو جس پر چاہتا ہے، اور ان کا رخ پھیر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ تو یہ اگر کسی کے ساتھ کبھی کسی نے یہ ایکسپیرینس کیا ہو، تو اگر کوئی ساتھ آ کے کسی کے گرا ہے، تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے تھے کہ وہ اس کے ساتھ آ کے گرے گا۔ جس کو ہٹ کرنا ہے، جس کو ٹارگٹ کرنا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں کس کو ہٹ اور ٹارگٹ کرنا ہے۔ اس سے قریب ہے کہ اس کی بجلی کی گوند لوگوں کی نگاہوں کو اچک لے جائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کئی دفعہ آپ دیکھیں کہ بجلی جب چمکتی ہے، اس کی بجلی کی کوند لوگوں کی نگاہوں کو چکلے جائے۔ کئی دفعہ بجلی اتنی تیز چمکتی ہے کہ آپ دیکھیں ایون اگر کوئی فلیش لائٹ بھی آپ کی آنکھوں پہ کئی دفعہ پکچر کھینچ رہی ہوتی ہے، اور فلیش لائٹ آنکھوں کے اوپر پڑتی ہے، تو ایک دم سے تھوڑی دیر کے لیے آپ بلائنڈ سے ہو جاتے ہیں، اور وہ ایک وائٹ سفید رنگ کا ایک ہالا سا آپ کی ویژن کے آگے رہتا ہے، اور وہ آہستہ آہستہ جاتا ہے۔ تو بجلی کا چمکنا بھی اسی طرح ہے کہ کئی دفعہ بجلی اتنی تیز چمکتی ہے کہ اس قریب ہے کہ اس کی بجلی کی کوند لوگوں کی نگاہوں کو اچک لے جائے۔ يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار۔ آپ یہ دیکھیں کتنی خوبصورتی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نشانیاں ہمیں بتا رہے ہیں۔ اگین یہ وہ والی چیزیں ہیں جو کہ شاید ہم اپنی زندگیوں میں بہت زیادہ یوز ٹو ہو چکے ہیں ان کے معاملے میں، حالانکہ یہ ہر دفعہ ایک نشانی کے طور پہ آتی ہیں۔ اللہ عدلتا بدلتا رہتا ہے رات اور دن کو، یہ بڑی ہی پیاری آیت ہے۔ اللہ عدلتا بدلتا رہتا ہے رات اور دن کو، یقیناً اس میں عبرت کا سامان ہے آنکھوں والوں کے لیے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عدلتا بدلتا رہتا ہے، یعنی کہ رات اور دن کی طرح جب کبھی رات ہوتی ہے کبھی دن ہوتا ہے، اسی طرح وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، ہر وقت گزر جاتا ہے۔ کبھی کوئی پریشانی کی کیفیت میں ہوتے ہیں ہم، تو ہمیں لگتا ہے کہ وقت نہیں گزرے گا، حالانکہ وہ وقت بھی گزر جائے گا۔ ایک بہت بڑی بہت پیاری آیت ہے، اللہ عدلتا بدلتا رہتا ہے رات اور دن کو۔ کبھی کوئی وقت گزر رہا ہوتا ہے ہمارے اوپر، کبھی کوئی وقت گزر رہا ہوتا ہے۔ جیسے رات اور دن ایک جیسے نہیں رہتے، اسی طرح ہمارے وقت بھی ایک جیسے نہیں رہتے۔ یقیناً اس میں عبرت کا سامان ہے۔ عبرت ہم کیا لیں گے اس میں سے؟ یعنی کہ اس میں سے جو سوچ ہے، جو فکر ہے، وہ ہم کیا لیں گے کہ جیسے رات اور دن ایک جیسے ہر وقت نہیں رہتے، یہ حتیٰ کہ کئی دفعہ راتیں لمبی ہوتی ہیں اور کبھی راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، اور کبھی دن لمبے ہو جاتے ہیں اور کبھی دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، اسی طرح کبھی پریشانیاں لمبی ہو جاتی ہیں اور پھر راحت کا ٹائم آتا ہے، اور کئی دفعہ پریشانیاں تھوڑی سی دیر کے لیے آتے ہیں اور پھر راحت کا ٹائم آ جاتا ہے۔ تو یہ چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ یہ وقت جو ہے نا، یہ بدلتے رہتے ہیں، اور اسی طرح کبھی راحت کا ٹائم لمبا ہو جاتا ہے اور پھر پریشانی آ جاتی ہے، اور کبھی راحت کا ٹائم چھوٹا ہوتا ہے اور پھر پریشانی آ جاتی ہے۔ تو یہ وقت، یہ بات انسان یاد رکھے، مشکل کے وقت بھی یاد رکھے، اور جب آسانی ہو نا تب بھی یاد رکھنی چاہیے۔ اس لیے جب آپ راحت میں ہوتے ہیں نا، تو کئی دفعہ ہم غافل ہو جاتے ہیں،
تو ہمیں اس چیز کو یاد رکھنا چاہیے کہ سدا وقت ایک جیسا نہیں رہتا. یہ چیزیں انسان کو ہمبل رکھتی ہیں، اسے اپنی جو حیثیت ہے نا اس کا احساس دلاتی رہتی ہیں کہ اصل میں جو کوئی اور ہے جو کہ تمام نظام چلا رہے ہیں. ابھی اچھا وقت ہے یہ بھی گزر جائے گا، اور اگر برا وقت ہے یہ بھی گزر جائے گا. اور جس طرح بہت یہ حضرت یہ جو فرحت ہاشمی ہے، ڈاکٹر فرحت ہاشمی، ان کی مجھے یہ بات بہت اچھی لگی کہ جیسے رات کبھی چھوٹی ہوتی ہے اور دن لمبا ہو جاتا ہے، تو کبھی ہمارے اوپر پریشانی تھوڑے سے وقت کے لیے آتی ہے اور واپس راحت آ جاتی ہے، اور کئی دفعہ ہماری رات بہت لمبی ہو جاتی ہے، یعنی کہ ہماری پریشانی کا وقت بہت لمبا ہو جاتا ہے اور پھر اچھا وقت آ جاتا ہے. لیکن یہ وقت بدلتا رہتا ہے، یہ وقت بدلتا رہتا ہے، یہ کبھی ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی عافیت میں رکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت عطا کریں. اس چیز کی دعا مانگتے رہنا چاہیے، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ رات اور دن بھی ایک طرح نہیں رہتے. آگے چلتے ہیں. والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين. اور اللہ نے بنایا ہے ہر جاندار کو پانی سے، تو ان میں کچھ ایسے جانور ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، جیسے کہ سانپ ہے یا مگرمچھ وغیرہ ہے، ریپٹائل جو ہے. اور ان میں کچھ وہ ہیں جو دو ٹانگوں پر چلتے ہیں، جیسے کہ ہم انسان ہیں یا کینگرو وغیرہ ہیں یا گوریلاز وغیرہ ہیں. ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. اور ان میں کچھ ایسے ہیں جو چار ٹانگوں پر چلتے ہیں، چوپائے ہیں. اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے. بے شک لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ہم نے نازل کر دی ہے روشن آیات. یہ جتنی باتیں ہیں یہ صاف کھلی، کوئی ان میں ٹیڑھ والی بات نہیں ہے، صاف آیتیں، روشن آیتیں. اور اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف. اگین یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک جگہ یہ بھی فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتے ہیں جو ہدایت کے طالب ہوتے ہیں. انسان اپنے قول و فعل سے یہ شو کرائے کہ اس کو ہدایت چاہیے، تبھی ہدایت ملتی ہے. آگے چلتے ہیں. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. اور کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ہم نے اطاعت قبول کی، پھر اس کے بعد ان میں سے ایک فریق پیٹ پھیر جاتا ہے، اور یہ لوگ در حقیقت مؤمن نہیں ہیں. یعنی کہ کچھ جو بات ہے سمجھ آ گئی تو کر لی، ایمان لے آئے، کہتے یہ ایمان لے آئے جی بالکل ہم رسول پہ اور اللہ پہ ایمان لے آئے. اور کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر اور ہم نے اطاعت قبول کی، پھر اس کے بعد ان میں سے ایک فریق، یعنی کہ جب کوئی سخت حکم آتا ہے یا کوئی ایسا حکم آتا ہے جو کہ ان کو سوٹ نہیں کر رہا تو پھر پیٹ پھیر جاتے ہیں، اور یہ لوگ در حقیقت مومن نہیں ہیں. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. اور جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مابین فیصلہ کریں، تو اس وقت ان میں سے ایک گروہ کنی کترا جاتا ہے. آپ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ ہم نے جب اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ یہ تقریباً سن 6 ہجری میں یہ سورہ نازل ہوئی ہے. کچھ اسکالرس کے نزدیک جو ہے وہ خندق غزوہ خندق کے قریب کا ٹائم ہے، کچھ کے نزدیک اس سے پہلے، کچھ کے نزدیک اس کے فوراً بعد یہ جو آیتیں نازل ہوئی ہیں. تو جو مدینے کے بارے میں اگر آپ دیکھیں نا تو مدینہ ابھی مڈ میں ہی آپ سمجھ لیں ہیں ابھی، کیونکہ 10 سال ہجری کے بعد کے ہیں تو اس کے مڈ میں کہیں ہیں، تو ابھی کوئی بہت زیادہ سٹیبل سوسائٹی مسلم امپائر جو ہے نا اس طرح سے سٹیبل نہیں تھی. ابھی بہت سے لوگ تھے جن کی تربیت باقی تھی، یا کچھ منافق بھی وہاں پہ موجود تھے، تو ان کے بارے میں اس طرح سے بات ہو رہی ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہتے یہی ہیں کہ ہاں ہم اطاعت کی، ہم اطاعت کرتے ہیں رسول کی اور ہم بات مانتے ہیں، لیکن جب
اینڈ ٹائم آتا ہے جب کسی غزوہ کے لیے، جب قتال کے لیے یا مال دینے کے لیے جب ان کو انوائٹ کیا جاتا ہے تو پھر وہ پھر جاتے ہیں، اور جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ وہ ان کے مابین فیصلہ کریں، تو اس وقت ان میں سے ایک گروہ کنی کترا جاتا ہے۔ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ۔ اور اگر حق ان کے لیے ہو تو وہ آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑی اطاعت کیش بن کر، یعنی کہ جب انہیں لگے کہ ٹھیک ہے یہ والا جو معاملہ ہے اس میں ہمارے طرف فیصلہ ہوگا تو پھر تو بڑے ہی اطاعت گزار بن گئے اور بڑے ہی سر تسلیم خم کر کے وہاں پر آ جاتے ہیں۔ أَفِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ کیا ان کے دلوں میں روگ ہے یا یہ لوگ شک میں مبتلا ہیں؟ مطلب کیا ان کے دلوں میں کوئی پختہ ایمان نہیں ہے جو یہ کبھی تو الٹے پیر پھر جاتے ہیں، کبھی کنی کترا جاتے ہیں، اور کبھی جو ہے انہیں لگتا ہے کہ اگر ہمارے حق میں فیصلہ ہو جائے گا تو بالکل سر تسلیم خم کرتے ہیں، بڑا پیش آ جاتے ہیں۔ کیا ان کے دلوں میں روگ ہے یا یہ لوگ شک میں مبتلا ہیں، یا انہیں اندیشہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ناانصافی کریں گے؟ مطلب ایمان نہیں ہے ان کا پختہ، بلکہ حقیقت میں یہی لوگ ظالم ہیں۔ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون۔ اب دوسری طرف کیا بتایا جا رہا ہے کہ حقیقی مومن کو تو جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ایکچوئل مومن ہیں، جو دل سے ایمان لے کر آئے ہوئے ہیں، ان لوگوں کا بیہیویئر کیا ہوتا ہے کہ حقیقی مومن کو تو جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا جاتا ہے کہ وہ ان کے مابین فیصلہ کریں، تو ان کا قول بس یہی ہوتا ہے کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا، اور وہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ مطلب اصل میں ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے کہ جب آپ کے پاس کوئی حکم آئے تو آپ اس کو ایز اٹ از مانیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے کوئی آیت آ گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم دے دیا ہے، تو جو حقیقی مومن ہے اس کا کیا رویہ ہوگا؟ وہ ان کے مابین فیصلہ کریں تو ان کا قول بس یہی ہوتا ہے کہ ہم نے سنا، سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے مانا، اور وہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ ومن يطيع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ کا خوف رکھتا ہے اور اس کا تقوی اختیار کرتا ہے تو وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، اللہ کا خوف رکھنا اور اللہ کا تقوی اختیار کرنا، تو وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ یعنی کہ ان کی طرف سے جو احکام آ گئے ہیں اللہ کی طرف سے اور جو رسول کی طرف سے، ان کی پابندی کی جائے، وہ ہمارے لیے ٹاپ پرائیورٹی ہو۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، اگر ہم کسی آیت یا حدیث کو نہ سمجھ پائیں، لیٹ سپوز کوئی کویسچن ہے یا کوئی مسئلہ ہماری زندگی سے ریلیٹڈ ہے جس میں ہمیں ہدایت چاہیے قرآن اور سنت سے، تو ہمارا لاہ عمل اس کے بارے میں کیا ہونا چاہیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرو، تو ہمارا لاہ عمل، ہمارا طریقہ کار اس میں معاملے میں کیا ہونا چاہیے؟ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آیت یا کوئی حدیث یا ہمارا کوئی سوال ہے یا ہمارا کوئی پرابلم ہے تو ہمیں اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں سب سے پہلے اس کے اوپر ریسرچ کر کے، اور ریسرچ کرنی ہے، اور ساتھ میں ہی پیرلل، اوپر نیچے والا معاملہ نہیں ہے، خود بھی اس کا ریسرچ کریں، اس کے اوپر ڈھونڈیں، ڈفرینٹ تفاسیر دیکھتے ہیں، اور ساتھ میں اسکالرس کی اوپینین سرچ کریں کہ اسکالرس کی اس کے بارے میں اوپینین کیا ہے۔ پھر کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اچھا ایک اسکالر کچھ کہہ رہے ہیں اور دوسرے اسکالر کچھ اور کہہ رہے ہیں، تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ رسپیکٹ فلی آپ ایک اسکالر جو کہ قرآن اور سنت کے زیادہ قریب ہیں اور میجورٹی میں ہیں، آپ نے ان کی بات ماننی ہے۔ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک اسکالر جو ہیں ان کی بات اتنی اپیل نہیں یا اتنی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی قرآن اور سنت کے مطابق، تو آپ اس چیز میں ان کے ساتھ اختلاف کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ والی بات ان کی بڑی رسپیکٹ فلی، کیونکہ انہوں نے اور بڑا اپنا
اپنی زندگیاں اس کام میں لگائی ہوئی ہوتی ہیں رسپیکٹفلی، آپ اس ایک پوائنٹ سے ڈس ایگری کر رہے ہیں، لیکن اگر اس میں دو اختلافات آتے ہیں، دو رائے آپ کے سامنے آتی ہیں اسکالرس کی، تو آپ ان میں سے جو قرآن و سنت کے زیادہ قریب ہیں اور جو اجماع کی رائے ہے آپ وہ لیں گے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، کبھی بھی اپنی ریسرچ کے اوپر، یا آپ نے کوئی آرٹیکل پڑھ لیا ہے اور کسی کا لکھا ہوا بھی، کسی بھی ایکس وائی زی کا آرٹیکل لکھا ہوا آپ نے پڑھ لیا ہے، اس کو آپ لا کے کسی اسکالر کی رائے کے اگینسٹ نہیں کھڑے ہوں گے۔ آپ نے میرے منہ سے ہمیشہ یہ بات سنی ہوگی کہ دلیل سے بات کی جائے، یعنی کہ قرآن یا سنت کو سامنے رکھ کر پھر فیصلہ کیا جائے۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ہمارے پاس کوئی ایکس وائی زی آنٹی آتی ہیں، یا کوئی انکل آتے ہیں، یا کوئی فرینڈ ہے، یا ہم نے سوشل میڈیا پہ کوئی پوسٹ پڑھ لی ہے، یا کسی ریل میں لکھا ہوا آ گیا ہے کوئی چیز، تو اس کو آپ ویریفائی کریں قرآن اور سنت کے ساتھ۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اگر آپ نے کسی ایک ٹاپک کے اوپر کوئی مہینہ 1.5 مہینہ کوئی ریسرچ کی ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنی کوئی ایک رائے قائم کر لی ہے، لیکن آپ کی رائے کسی اسکالر کی رائے سے میل نہیں کھا رہی ہے، تو آپ کھڑے ہو جائیں کہ جی اسکالر نے یہ بات کیسے کہہ دی۔ یہ ٹوٹلی غلط طریقہ ہے۔ میرے جیسے، ہم جیسے لوگ جو ہیں، ہماری کوئی اسٹینڈنگ نہیں ہے کسی اسکالر کے نزدیک جس نے اپنی 20 30 40 سال کی زندگی جو ہے وہ اس کام میں لگا دی ہے، جس نے اپنے بال سفید کر لی ہیں، جس نے اپنی راتیں حرام کر لی ہیں اللہ کا دین سیکھنے اور سمجھنے میں۔ اگر آپ نے کسی ایک جگہ پہ 1 2 مہینے لگا کے کوئی چیز پڑھ لی ہے، یا کہیں اور آپ نے کچھ وقت لگا کے کوئی ایک ریسرچ کر لی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ 20 30 40 سال کی ایجوکیشن کے برابر آ گئے ہیں۔ وہ اور پتہ نہیں اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ اور پتہ نہیں کتنی ہی باتیں ایسی جانتے ہوں اسکالرس، جو کہ جس کے بنا پہ وہ کوئی فتویٰ دے رہے ہیں۔ اس لیے آپ اسکالرس کے مابین تو یہ بات ہو سکتی ہے کہ آپ ایک اسکالر کی رائے لے لیں جو کہ قرآن اور سنت کے زیادہ قریب ہے اور جو اجماع کی رائے ہے، لیکن آپ اپنی رائے کو ان کے اگینسٹ، ہم جیسے لوگوں کی کوئی اسٹینڈنگ نہیں ہے اسکالرس کے، جو اوتھینٹک اسکالرس ہیں ان کے اگینسٹ ہماری کوئی اسٹینڈنگ نہیں ہے۔ تو جو دلیل پوچھنے والی بات میں ہمیشہ کرتی ہوں، وہ آپ ان سے کریں جو کہ ایک لے مین اٹھ کے آتا ہے اور وہ کہتا ہے نہیں اس طرح نہیں، اس طرح کرو، تو پھر آپ یہ کہیں گے کہ جی اس کے قرآن اور سنت میں کہاں لکھا ہے یہ؟ رسپیکٹفلی ان کے ساتھ بھی لڑائی نہیں کرنی، لیکن اسکالر کے اگینسٹ مت جائے۔ جو اوتھینٹک اسکالر تھے ان لوگوں نے اپنی زندگیاں لگا دی ہیں اس کام میں۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون۔ اور وہ اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں اپنی امکانی حد تک پکی قسمیں کہ اللہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حکم دیں گے تو وہ ضرور نکلیں گے۔ مطلب اگین جب انہیں بلایا جا رہا ہے کسی غزوے کے لیے، کسی جنگ کے لیے یا کسی چیز کے لیے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ویسے تو ہمارے یہ مسئلے، لیکن نہیں، اگر آپ حکم دیں گے تو ہم کر لیں گے۔ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ویسے کہہ دیا ہے تو یعنی کہ وہ کام کرنا ہے۔ اس میں اسپیسیفکلی اب آپ اگر کوئی جرنل ہے اور کوئی وار کے لیے اگر وہ سولجرز کو بلا رہا ہے، تو یہ تو ہر ایک کے گھر گھر جا کے تو نہیں کہے گا کہ ہاں بھی کرنا ہے یا نہیں کرنا، ہاں بھی تم آ رہے ہو نا، بس تم نے آنا ہے، میں نے بتا، ایسا تو نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ایک رسول کا حکم آ گیا ہے تو یہ وہ بات ہو رہی ہے منافقین کے بارے میں، اور وہ اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں اپنی امکانی حد تک، یہ پکی قسم کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم، یعنی کہ اگر آپ حکم دے رہے ہیں تو ہاں ٹھیک ہے ہم کر لیتے ہیں، اگر آپ انہیں حکم دیں گے تو وہ ضرور نکلیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیں کہ تم لوگ قسمیں نہ کھاؤ، بس معروف طریقے سے اطاعت اختیار کرو، یعنی کہ اگر ایک بات جنرل عوام میں اناؤنس ہو گئی ہے کہ یہ کرنا ہے تو دین ڈو اٹ۔ یہ تو نہیں ہے کہ انڈیویجول لیول پر جا کے سب کو کہا جائے۔ معروف طریقے سے اطاعت اختیار کرو، یقیناً جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہیے کہ تم لوگ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، پھر اگر تم منہ موڑتے ہو
تو سن رکھو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف وہی ذمہ داری ہے جو ان صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالی گئی ہے، یعنی کہ پہنچا دینا، اور تم پر وہ ذمہ داری ہے جو تم پر ڈالی گئی ہے، یعنی کہ ان کے حکم کی اطاعت کرنا۔ وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين۔ اور اگر تم ان صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر کاربند رہو گے تو تبھی تم ہدایت یافتہ ہوگے، تمہارا ہی فائدہ ہے۔ اگر آپ سوچیں کہ تمہارے کریٹر کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو تم تک یہ ہدایت پہنچ رہی ہے، تو جو بات مانے گا، جو اطاعت قبول کرے گا، اگر تم ان صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پہ کاربند رہو گے تو تبھی تم ہدایت یافتہ ہوگے۔ اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے سوائے صاف صاف پہنچا دینے کی۔ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم۔ اللہ کا وعدہ ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان اور نیک عمل کریں کہ وہ ضرور انہیں زمین میں خلافت یعنی یہ غلبہ عطا کرے گا۔ لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ مسلمانوں کو تو آج غلبہ نہیں ملا ہوا، مسلمان کو تو مستقل ڈیفیٹ مل رہی ہے، ہر جگہ دیکھیں تو مسلمان بدنام ہو رہے ہیں، ہر جگہ دیکھیں تو مسلمانوں کو ڈیفیٹ مل رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس آیت کا ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ بھول رہے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ وعدہ ہے، نان پریکٹسنگ مسلمز کی بات نہیں ہو رہی، جو بس پیدائشی مسلمان ہو گئے، کبھی نماز نہیں پڑھی، کبھی اللہ کے دین کو قائم نہیں کیا، کبھی اچھی بات آگے نہیں پہنچائی، ان کے بارے میں بات نہیں ہو رہی۔ کن کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ ان لوگوں کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں، یعنی کہ وہ لوگ جنہوں نے اسلام کو تھام کے رکھا ہوا ہے، جو اسلام کو قائم کرتے ہیں، ان سے وعدہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ہر کسی سے وعدہ نہیں کر دیا۔ کیا وعدہ ہے کہ وہ ضرور انہیں زمین میں خلافت اور غلبہ عطا کرے گا، جیسے اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلافت عطا کی، حضرت داؤد تھے، حضرت سلیمان تھے، حضرت طالوت تھے، ان سب کو غلبہ خلافت عطا کی گئی تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے تھے۔ آج بھی یہ وعدہ اسی طرح ویلڈ ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے تم میں سے ان لوگوں کے لیے، جو ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ آگے چلتے ہیں۔ ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا۔ اور وہ ضرور ان کے اس دین کو غلبہ عطا کرے گا جو ان کے لیے اس نے پسند کیا ہے، یعنی کہ دین اسلام، اور وہ ان کو موجودہ خوف کی حالت کے بعد اس کو لازماً امن سے بدل دے گا، کہ جو اس وقت مدینے میں ایک انسٹیبل کنڈیشن تھی، کبھی ادھر سے اٹیک ہو رہا ہے، کبھی ادھر سے آ رہا ہے خبر، کبھی فلاں نے معاہدہ توڑ دیا ہے اور کبھی فلاں نے معاہدہ توڑ دیا ہے، خلاف ورزی کر دی ہے، اور یہاں سے مدینے پر اٹیک ہو رہا ہے۔ تو کیونکہ اگین جیسے میں نے کہا کہ مدینے میں یہ مڈ کا ٹائم تھا، 5 6 ہجری کے درمیان کی بات ہے، تو اس وقت بہت زیادہ کوئی اسٹیبل حالات تو نہیں تھے مسلمانوں کی، تو جو ایک خوف کی کیفیت تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کو بدل دیا جائے گا، یعنی کہ اب یہ کنڈیشن چینج ہونے والی ہے۔ يعبدونني لا يشركون بشيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ وہ میری ہی عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور جو اس کے بعد بھی کفر کرے تو ایسے لوگ ہی فاسق ہیں۔ اس کے بعد جو خوف کی کیفیت کے بعد پھر مسلمانوں کی ظاہر سی بات ہے، پھر مسلمان جو ہے وکٹورس ہونے شروع ہو گئے تھے ایز اے ہول کمیونٹی۔ اگر آپ دیکھیں تو 6 ہجری میں جو ہے یہ سورہ نازل ہوئی ہے، اور 6 ہی ہجری میں صلح حدیبیہ ہو گئی، مسلمان طرح ایک سٹیبل کنڈیشن میں آنا شروع ہو گئے۔ پھر 7 ہجری میں جو تھی وہ غزوہ خیبر ہوا، اور پھر مال غنیمت کا ایک بڑا حصہ مسلمانوں کو ملا۔ پھر 8 ہجری میں تو خیر مکہ ہی کانکر ہو گیا، فتح مکہ ہو گئی،
اور جو 9 ہجری تھی اس میں جو تھی پھر وہ عام اعلان ہو گیا کہ اب جو ہے کافر یہاں پر نہیں، مشرک جو ہیں وہ یہاں پر نہیں آئیں گے، اور جو بھی معاہدے ہیں جتنی ان کی میعاد ہے بس تب تک پوری کی جائے گی، اور جن کے ساتھ معاہدے نہیں ہیں بس ان کو 4 مہینے کا وقت دیا جا رہا ہے، آئدر وہ اسلام لے آئیں یا وہ جگہ چھوڑ دیں، ورنہ پھر قتال ہوگا، پھر قتل عام ہے۔ ساری ٹریٹیز جو تھیں وہ اس وقت فنش ہو رہی تھیں۔ تو وہ جو خوف کی کیفیت تھی وہ بدلنی شروع ہو گئی۔ اب یہ اس مڈ پوائنٹ کے بعد حالات جو تھے وہ مسلمانوں کے حق میں ہو گئے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک فاتح کی حیثیت سے وہاں پر تھے۔ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون۔ اور آپ دیکھیں کہ ان کے بارے میں بھی کیا حکم دیا جا رہا ہے، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير۔ ان کافروں کی نسبت یہ گمان نہ کرو کہ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کر دیں گے۔ اللہ کو عاجز کا مطلب یعنی کہ اللہ کے دین کو عاجز کر دیں گے، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہم جنی من النار، اللہم جنی من النار، اللہم جنی من النار۔ اچھا، اب آگے جو 58 سے آیا سٹارٹ ہو رہی ہے وہ اگین اسی کا پارٹ ہے جو کہ پچھلی کلاس میں ہمارے تھا۔ قرآن میں جب آپ یہ مختلف جگہ پہ دیکھیں گے کہ ایک ٹاپک آتا ہے، پھر اس سے ایک بریک ملتی ہے، پھر وہ ٹاپک جو ہے کنٹینیو ہوتا ہے، پھر ایک بریک ہوتی ہے، تو یہ اگین وہ والی ہدایات آ رہی ہیں کہ کس طریقے سے ہمیں آپس میں رہنا چاہیے۔ جیسے پہلے آیا تھا کہ کس طرح ایک دوسرے کے گھروں میں داخل ہونا ہے، اور پھر پردے کے احکام، اسی طرح کی آیتیں اب آگے آ رہی ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات۔ اے ایمان والو، چاہیے کہ تم سے اجازت لیا کریں تمہارے غلام اور لونڈیاں اور تمہارے وہ بچے بھی جو ابھی بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچے، 3 اوقات میں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جب بھی ایون آپ اپنے پیرنٹس کے کمرے میں بھی جا رہے ہیں، آپ اجازت لے کے انٹر ہو، اور حتیٰ کہ جو آپ کے چھوٹے بچے ہیں، جو ابھی اپنے لکھا ہوا ہے جو ابھی بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچے، یعنی کہ جو آپ کے چھوٹے بچے ہیں، آپ انہیں بھی یہ بات ٹرین کریں آہستہ آہستہ۔ جو غلام ہیں، لونڈیاں ہیں، وہ تو ان کو تو علیحدہ بالکل کہا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ چھوٹے بچے جو ابھی بلوغت کو بھی نہیں پہنچے، ان کو بھی اس چیز کے لیے ٹرین کیا جائے کہ وہ 3 ٹائمنگز میں، 3 اوقات میں بغیر اجازت لیے کمرے میں، ایسے جو ہمارے ہاں عام رواج ہے کہ دھاڑ کر کے کمرے کے اندر انٹر ہو جاتے ہیں اور نوک نہیں کیا جاتا یا اجازت نہیں لی جاتی، اور اجازت بھی 3 دفعہ ہے، تو ایٹ لیسٹ 3 دفعہ آپ اجازت لے کر پھر انٹر ہو۔ من قبل صلاة الفجر وحين تدعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن۔ اب وہ 3 اوقات کون سے ہیں جس میں اجازت لے کر انٹر ہونا مسٹ ہے؟ فجر کی نماز سے پہلے، اور جب تم اپنے کپڑے اتار دیتے ہو، یعنی کہ دوپہر کے وقت جب انسان سستاتا ہے، کوئی بنیان میں، شارٹس میں، جیسے بھی اگر کوئی سونا چاہ رہا ہے، کوئی خاتون ہے وہ دوپٹہ اتار کے آرام سے لیٹنا چاہ رہی ہیں اپنی طرف سے، تو اس وقت میں، دوپہر کے وقت اور عشاء کی نماز کے بعد، یہ 3 ٹائم ہے، یعنی کہ ایک فجر سے پہلے، ایک جو دوپہر کا قیلولہ کا یا عام ریسٹنگ ٹائم ہوتا ہے، کئی دفعہ ہسبینڈ جو ہیں وہ دکان سے آئے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، آرام کر رہے ہیں، یا میاں بیوی کا ایک پرائیویٹ ٹائم ہے، یہ وہ والے ٹائم ہے جب کہ بچوں کو بھی ٹرین کیا جائے کہ وہ ناک کر کے انٹر ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ 3 اوقات تمہارے پردے کے ہیں، یعنی کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ اس میں بس ایک دم سے انٹر ہو جائے، ہمیشہ ہر ایک کے کمرے میں اجازت لے کے انٹر ہونا چاہیے، ہر ایک کے کمرے میں نوک کر کے انٹر ہونا چاہیے، لیکن اسپیشلی یہ 3 ٹائم اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ فجر سے پہلے، یعنی کہ دوپہر میں جو قیلولہ کا وقت ہے وہ، اور جو عشاء کے بعد کا وقت ہے، اس میں اجازت کے بغیر، اجازت لے کر انٹر ہو جائیں۔ تمہارے پردے کے ہیں، ان اوقات کے بعد وہ بلا اجازت آئیں تو تم پر اور ان پر کوئی حرج نہیں، اس کے علاوہ آپ انٹر ہو سکتے ہیں، لیکن اگر ویسے تو دروازے بند ہیں، آپ دروازے میں ہمیشہ نوک کر کے ہی آئیں، لیکن ان 3 اوقات کے بارے میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس کے بارے میں خاص خیال رکھا جائے۔ طوافون عليكم بعضكم على بعض
كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. تم ایک دوسرے کے پاس پھرتے پھراتے ہی رہتے ہو، مطلب باقی اوقات میں تو آنا جانا رہتا ہے، اسی طرح اللہ واضح کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیات، اور اللہ علیم ہے، حکیم ہے۔ یعنی کہ اپنے والدین کے کمرے میں بھی جانے سے پہلے اجازت لیا کریں، نوک کیا کریں، اور خاص کر جو 3 اوقات بتائے گئے ہیں، فجر سے پہلے، دوپہر کے وقت اور عشاء کے بعد۔ آگے چلتے ہیں۔ وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. اور جب تمہارے بچے بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں، یعنی کہ جب وہ بالغ ہو جائیں، تو چاہیے کہ وہ بھی اجازت لیں جیسے ان سے پہلے لوگ اجازت لیتے ہیں۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کی وضاحت کرتا ہے، اور اللہ علیم ہے، حکیم ہے۔ یعنی کہ جو بالغ ہو گئے ہیں بچے، وہ بھی اجازت لے کے، یہ نہیں ہے کہ ہم تو بڑے ہو گئے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے اور ہم چلے جائیں، نہیں، جو بالغ بچے ہو گئے انہیں بھی چاہیے کہ وہ اجازت لے کے اپنے ماں باپ کے کمرے میں داخل ہوا کریں۔ اور آپ سوچیں، یہ تو ماں باپ کے بارے میں، کسی کے کمرے میں بھی انٹر ہونے سے پہلے ہمیشہ اجازت لی جائے۔ یہ تو بات ہم نے پچھلی کلاسز میں ہی پڑھ لی ہے کہ کسی کے گھر میں انٹر ہونے سے پہلے اجازت لی جائے۔ والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. اور گھروں میں بیٹھے رہنے والی عورتیں جو اب نکاح کی امیدوار نہ ہوں، یعنی کہ اس عمر کو پہنچ گئی ہیں، بوڑھی ہو گئی ہیں، تو ان پر کوئی حرج نہیں اگر وہ اپنی اضافی کپڑا، یعنی کہ جو بڑی چادریں لے کر باہر جانا ہے ایسا، اتار دیں۔ یعنی کہ جو بوڑھی خواتین ہیں ان کے اوپر اتنی سختی نہیں ہے، بشرطے کہ زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہو۔ وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. اور اگر وہ اس معاملے میں احتیاط ہی کریں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ مطلب اگر وہ اس رخصت سے، ایک بوڑھی ضعیف عورت جو ہے، اس کو جو رخصت دی گئی ہے کہ وہ بڑی چادر لے کر، یا بہت زیادہ پردے کی سختی اس کے اوپر نہیں ہے، لیکن اگر وہ بھی احتیاط کرے اور وہ اس رخصت سے فائدہ نہ اٹھائے، اور اگر وہ اس معاملے میں احتیاط ہی کرے تو یہ ان کے لیے بہتر ہے، اور اللہ سب کچھ سننے والا، ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم. اب ہر طرح کے لوگ جو ہیں ایک فیملی میں کئی دفعہ رہ رہے ہوتے ہیں، کہیں کبھی کوئی ایسے رشتہ دار ہیں جو نابینا ہیں، یا کوئی لنگڑے ہیں، یا کوئی ایسی چیز ہے، مریض ہیں، وہ لوگ کبھی فیملی میں رہ رہے ہوتے ہیں، تو ان کے بارے میں کیا احکام ہے؟ کسی اندھے پر کوئی تنگی نہیں، اور نہ کسی لنگڑے پر کوئی تنگی ہے، اور نہ کسی مریض پر کوئی تنگی ہے، اور نہ خود تمہارے اپنے اوپر اس ضمن میں کوئی تنگی ہے۔ کس معاملے میں؟ أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. کہ تم کھانا کھایا کرو اپنے گھروں سے، یا اپنے باپوں کے گھروں سے، مطلب آپ ان کے گھر پہ جا کے کھا لیں، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کتنی ڈیٹیل، کتنا پرفیکٹ ہمارا ریلیجن ہے، کتنی ڈیٹیل میں ایک ایک چیز سمجھائی جا رہی ہے۔ یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، یا اپنے ماموں کے گھروں سے، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، یا ایسے گھروں سے جن کی چابیاں تمہارے پاس ہو، کوئی کارخانہ وغیرہ ہے یا ایسی جگہ پہ، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے۔ ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة.
كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں کہ تم سب مل کر کھاؤ یا الگ الگ، کوئی ایسا انتظار کا ضروری نہیں ہے، اگر اکٹھے کھانا چاہو تو اکٹھے کھا سکتے ہو، اگر کوئی انتظار کا معاملہ ہو رہا ہے، کوئی دیری کا معاملہ ہو رہا ہے یا الگ الگ تو کھا لو۔ تو جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں پر سلام بھیجا کرو، یہ دعا ہے، مطلب جب آپ گھر میں انٹر ہو تو سلامتی بھیج کے اچھی طریقے سے گھر میں انٹر ہو، گھر والوں پہ سلام بھیج کے انٹر ہو۔ یہ دعا ہے اللہ کی طرف سے، مبارک بھی اور پاک بھی۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات واضح کر رہا ہے تاکہ تم لوگ عقل سے کام لو۔ آپ یہ دیکھیں کہ کتنی چیزیں ہمیں اس ایک سورہ میں، کہ ہمیں اپنی زندگی اور ہمارے ایک آپس کے معاملات کیسے ہونے چاہیے اس سورہ میں بتائے جا رہے ہیں۔ یہ چیزیں یاد رکھنی چاہیے اور ان کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنا چاہیے۔ پھر آپ یہ دیکھیں نا کہ یہی وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں وہ جو آیت ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ ان کو نہ ہی کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ کبھی غمگین ہوں گے، کیونکہ وہ ہدایات ہیں جن کے اوپر آپ عمل کر رہے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. مومن تو صرف وہی ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جب وہ کسی اجتماعی کام کے ضمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں، یعنی کہ کوئی پورا کسی غزوے کے لیے جا رہے ہیں یا کسی اور چیز کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے ہیں، کے ساتھ ہوتے ہیں، تو وہاں سے جاتے نہیں جب تک کہ ان صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہ لے لیں، یعنی کہ ایک ہیڈ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، ان ہیڈ کے ساتھ وہ جا رہے ہیں تو ان کی اجازت کے بغیر نہیں جاتے وہ چھوڑ کے۔ إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. یقیناً جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کرتے ہیں وہی ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، پھر جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگے اپنے کسی عذر کی وجہ سے، یعنی کہ کوئی مسئلہ ہے اور وہ اجازت مانگے وہاں سے جانے کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے جس کو چاہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی نے اجازت مانگی تو اس کو فوراً اجازت دے دی جائے، اس میں سے جس کو چاہیں اجازت دے دیجیے اور ان کے لیے اللہ سے استغفار کیجیے، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو ایسا نہ سمجھ لو جیسے تمہارے آپس میں ایک دوسرے کو بلانا، یعنی اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی جنگ کی طرف یا کسی اور چیز کے لیے بلا رہے ہیں تو یہ ایسا نہیں ہے جیسے کوئی عام انسان بلا رہے ہیں یا آپس میں ہم ایک دوسرے کو بلا رہے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بلا رہے ہیں، تو یہ برابر نہیں ہو سکتا۔ اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جب آپس میں جس طرح ہم بات کرتے ہیں اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نہیں کرنی، ان کا سٹیٹس، ان کا مقام، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ان کا رسول ہونا، ان کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا رسول ہونا، یہ آپ انسان اپنے ذہن میں رکھیں، ان کا ایک سٹیٹس ہے۔ تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو ایسا نہ سمجھ لو جیسے تمہارا آپس میں ایک دوسرے کو بلانا۔ اللہ خوب جانتا ہے تم میں سے ان لوگوں کو جو ایک دوسرے کی اوٹ لے کر کھسک جاتے ہیں، یعنی کہ پھر انہیں نظر آ رہا ہے کہ کوئی حکم آنے والا ہے تو اس سے پہلے پہلے وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ تو جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ ان پر کوئی آزمائش آ جائے یا ان کو کوئی دردناک عذاب آ پکڑے۔ ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. آگاہ ہو جاؤ،
یقیناً اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ وہ خوب جانتا ہے تم جس حال پر ہو، اور جس دن یہ لوگ لوٹائے جائیں گے اس کی طرف، یعنی کہ جو قیامت کا دن ہے، تو وہ انہیں جتلا دے گا جو کچھ بھی عمل انہوں نے کیے ہوں گے۔ اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ بے شک۔ آج کا ہمارا لیسن یہیں تک، سورہ نور الحمدللہ ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ آج کے ہم اپنے کی ایکشنز دیکھ لیتے ہیں کہ اس کائنات میں ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے، اور نماز پڑھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب نے اپنی تسبیح اور اپنی نماز جان لی ہے، تو پھر ہم کیوں نہیں؟ ہم کیوں ان چیزوں میں کوتاہی برتتے ہیں؟ کیوں ہم اللہ کا ذکر میں کوتاہی برتتے ہیں؟ کیوں ہم نماز کی پابندی نہیں کرتے؟ اس کے ساتھ ساتھ بہت ہی پیاری آیت کہ رات اور دن کا جو پھیر ہے، جو بدلنا ہے، یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے ہمارے لیے، جو یہ روز نظر آتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ دن کا آسمان کیسا ہے اور رات کا آسمان کیسا ہے، تو اسی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو رات اور دن جس طرح بدلتے ہیں، اسی طرح وقت بھی ہمیشہ بدلتا رہتا ہے۔ ہر وقت گزر جاتا ہے، کبھی مشکل کا ٹائم ہوتا ہے، کبھی آسانی کا ٹائم ہوتا ہے۔ اور جیسے مشکل کا ٹائم بہت کئی دفعہ لمبا ہو جاتا ہے، کئی دفعہ راتیں لمبی ہوتی ہیں، کئی دفعہ راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، کبھی دن لمبے ہوتے ہیں، کبھی دن چھوٹے ہوتے ہیں۔ اسی طرح کبھی مشکل کا وقت لمبا ہوتا ہے، کبھی مشکل کا وقت چھوٹا ہوتا ہے، اور کبھی آسانی کا وقت لمبا ہوتا ہے اور کبھی آسانی کا وقت چھوٹا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ یاد رکھنا چاہیے، چاہے ہم خوش ہوں، چاہے یا مشکل کا وقت ہو، کبھی آزمائے جا رہے ہوں، دونوں صورتوں میں یہ یاد رکھیں کہ یہ وقت بدل جائے گا، یہ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہے گا۔ جب مشکل کے وقت میں ہو تو بھی یہ یاد رکھیں تو انسان کو حوصلہ ملتا ہے کہ یہ وقت بدل جائے گا، اور جب راحت کے ٹائم میں ہو، جب خوشی خوشی ہو، تب بھی یہ وقت چیز یاد رکھیں۔ یہ انسان کو ہمبل رکھتی ہے، یہ انسان کو گراؤنڈڈ رکھتی ہے کہ یہ وقت بھی بدل جائے گا، یہ سارے وقت ایک جیسے نہیں رہتے، ہمیں اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ایک اور چیز جو کہ ہماری پریویس کلاس میں بھی ہمیں جو اخلاقیات سکھائی جا رہی ہیں، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم اپنے چھوٹے بچوں کو بھی، جو غلام ہیں، رونڈیا، مطلب اپنے گھر میں جو بھی رہنے والے لوگ ہیں، ان کو یہ بات سکھائیں، اور ایون بعد میں جو آیت آئی کہ بالغ بچے بھی جو ہیں ان کو بھی یہ بات سکھائی جائے کہ یہ جو خاص 3 اوقات ہیں، ان میں ایک میاں بیوی کا پردہ ہوتا ہے، ایک انسان کی اپنا پرسنل سپیس ایک پردہ ہوتا ہے۔ تو ان خاص اوقات میں جو ہے یہ نوک کیے بغیر، اجازت لیے بغیر اندر انٹر نہ ہو۔ کون سے 3 اوقات ہیں؟ فجر سے پہلے، دوپہر کے وقت، اور عشاء کے بعد۔ یہ 3 ایسے اوقات میں ہیں جب آپ، خاص کر والدین کے کمرے میں بھی، کسی کے کمرے میں بھی اگر انٹر ہونا ہے تو بھی آپ بغیر اجازت کے انٹر نہیں ہوں گے، لیکن والدین جن سے آپ بہت کلوز ہوتے ہیں، حتیٰ کہ کہا گیا ہے کہ جو ابھی بالغ بچے نہیں ہوئے ہیں ان کو بھی ٹرین کیا جائے بچپن سے کہ وہ بغیر اجازت، اسپیشلی ان 3 اوقات میں، بغیر اجازت انٹر نہ ہو۔ آج کی ہماری کلاس یہیں تک۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر کثیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔